السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں خیریت عافیت سے ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاکستان نے بنیان المرصوص کے ذریعے آج صبح فجر کے بعد انڈیا کے اوپر 15 مقامات پر میزائل داغ دیے ہیں۔ اپنا الفتح میزائل ہے، اس کو رینج بہت زبردست ہے، اس کی ایکوریسی بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے تھرو پٹھان کوٹ اور ان کی براموس کا ڈیپو ہے اس کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ وہ انڈیا کے اوپر کہیں بھی حملہ کرے، لیکن انڈیا نے پاکستان کو بہت زیادہ مجبور کیا، فیک نیوز پھیلا کے کہ پاکستان یہاں پہ حملہ کر رہا ہے، یہاں پہ ڈرون پھینک رہا ہے، اور انڈیا نے اپنے ہی امرتسر میں اپنے میزائلوں کو داغا اور پاکستان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے۔ اسی طرح سے جو جموں کشمیر ہے وہاں پر بھی پاکستان کے اوپر الزامات لگائے، وہاں پہ خود ساختہ میزائلوں کی بارش خود ہی کی، وہاں پہ ڈرونز اپنے ہی بھیج کر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو تنگ کیا، بلیک آؤٹ کیا۔ لیکن اب پاکستان نے 15 مقامات پر انڈیا کی ایئر بیسز اور ان کی جتنے بھی ڈپوز ہیں، ان کے جو ملٹری کی جگہیں ہیں، ایئر بیسز ہیں، وہاں ان کو تباہ برباد کیا ہے۔ لیکن ابھی 100% ایکوریٹ انفارمیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ انڈیا کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن انڈیا کا میڈیا اب چیخ رہا ہے، ان کے جو کورسپونڈنٹس ہیں اور جو کہ انڈیا کے آفیشلز ہیں، اب وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں مزید جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم پاکستان سے یہی کہتے ہیں کہ اب ہمیں اور مزید جنگ نہیں لڑنی ہے اور پاکستان اب جنگ سے باز آ جائے۔ یعنی کہ وہ اب پاکستان کو یا تو جھانسا دے رہے ہیں یا واقعی میں وہ ایک چال کھیل رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کی زبان پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے کہ کسی جھوٹے کے منہ پہ تھپڑ مارنا اور پھر بولنا کہ نہیں اب میں بالکل 100% بالکل سیدھا سچا بن گیا ہوں اور میں اب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولاؤں گا۔ تو پاکستان نے پہلے بھی انڈیا کی باتوں میں پہ وشواس نہیں کیا، نہ ہی بھروسہ کیا، اور ہم لوگ انڈیا کی جو چینلز ہیں ان کو سن کر ہماری زبانوں پہ وشواس جیسے الفاظ گھس گئے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں، آپ نے پھر بھی اپنی تیاریوں کو مکمل رکھنا ہے۔ پاکستان کے اندر سائرن بجانے کی پریکٹس ہو رہی ہے، ڈفرینٹ مقامات پر رجسٹریشن بھی کھول دی گئی ہیں کہ جن رضاکاروں کو پاک فوج میں اپنی خدمات انجام دینی ہے ان کے لیے رجسٹریشن اوپن ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی رجسٹر ہونا ہے اور ایز اے رضاکار وہاں پہ کام کرنا ہے تو آپ لوگ بھی رجسٹر کرا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں خشک راشن کو اپنے پاس اسٹور رکھیں اور ہر قسم کی ادویات کو پہلے ہی اپنے پاس رکھیں۔ پانی کے ذخائر آپ کے پاس ہونے چاہیے، اپنی ضروری ادویات، اپنے گھر میں خشک راشن، ان کو، اور اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں، اپنے ضروری پاسپورٹ ڈاکیومنٹس، اپنے جتنے بھی شناختی چیزیں ہیں ان کو ایک بیگ میں ہر وقت اپنے پاس ریڈی رکھیں، تاکہ اگر کسی بھی ایمرجنسی کا وقت ہو تو آپ لوگ فوراً اس کو اٹھائیں، اور باہر اور اس میں کرنسی بھی ہو، اگر آپ کے پاس کوئی زیور ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیں اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے۔ لیکن آپ کو ان سب چیزوں کو پہلے سے ہی تیار رکھنا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے بھی آج پاکستان کے وزیر خارجہ اور آرمی چیف کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کالز آئی ہیں، اور انہوں نے بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ جنگ ایک بار شروع ہوتی ہے لیکن ختم ہونے کے وقت تک پاکستان میں اور باقی جہاں پر کہیں پر بھی ہو تباہی لے کر آتی ہے، اور کسی کی بھی کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اور پاکستان ایسا ملک ہے جو ہمیشہ سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور پاکستانیوں کو کبھی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کسی ملک میں دہشت گردی کرے، اور کیونکہ انڈیا نے یہ سارا فالس فلیگ آپریشن کیا اور پھر یہ جنگ چھیڑی۔ تو یہ مودی اور گودی سرکار کا یہی ہمیشہ سے ووٹوں کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے وہ یہی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کا پرانا وتیرہ بھی ہے۔ پاکستان کی نور خان ایئر بیس کے اوپر انڈیا نے حملہ کیا، کراچی میں بھی حملہ کیا ہے، اور کافی دوسرے مقامات پر بھی انڈیا نے پہلے حملہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان کو یہ دوبارہ سے ریٹیلیشن کے طور پہ الفتح میزائل کے تھرو پاکستان نے 15 مقامات پہ حملہ کیا ہے۔ پاکستان کی
زمین پر ایک انڈین فائٹر جو کہ خاتون ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ان کی ابھی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق ایک انڈین فائٹر جو کہ رافیل اڑا رہی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا اور ان کو پاکستانی حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور فردر انفارمیشن اور 100% ایکوریٹ انفارمیشن ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس ذرائع کے مطابق جتنی بھی انفارمیشن آئی ہے وہ آپ تک کے پہنچا دی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے رات ہوتے ہی اپنی باہر کی لائٹوں کو جو ہے بند کر لینا ہے، اور آپ نے غیر ضروری لائٹوں کو، اپنے گھروں کے باہر کی لائٹوں کو بالکل بھی نہیں کھولنا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ختم ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، سورج کی روشنی بند ہو جائے، آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں کی لائٹوں کو، باہر کی لائٹوں کو ہرگز بھی نہیں کھولنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے، اور آپ لوگوں نے جتنی بھی ضروری سامان ہے ان کو اپنے گھر میں ذخیرہ کر لینا ہے۔ تو پاکستان کی اور انڈیا کی صورتحال گھمبیر تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا یہ جذبہ شہادت ہمیشہ سے بلند رہتا ہے، اس لیے ہم سب مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تحمل کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کی اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔